اللهم صل على محمد وعلى محمد واہل بیت المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو عمل بتانے والا ہوں، یہ عمل ایسا ہے جس کے ہاں اولاد ہو کے مر جاتی ہے، جس کے ہاں رزق آتا ہی نہیں، میاں بیوی میں، نچاکی بیوی بچوں میں، اس طرح کے معاملات کی دلدل میں وہ گر کے اب وہ چاہتا ہے اس دنیا میں میرا رہنا محال ہے، میں خودکشی کر لوں۔ اس دلدل میں وہ پھنس چکا ہے، بے شک وہ بچوں کی طرح سے ہو یا بیوی کی طرح سے ہو یا گھر سے یا معاملات رشتہ داروں سے، عزیز رقبا سے، وہ اتنا تنگ آ چکا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں تبھی مجھے راحت ملے گی۔ رزق کی تنگی ہے، بیوی بچوں کے اختلافات ہے، جادو جنات نے گھیر رکھا ہے، تویزات نے گھیر رکھا ہے، اب وہ اس دلدل میں گر چکا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے اب مجھے راحت ملے گی تو وہ خودکشی کروں گا، پھر مجھے سکون ہوگا، ورنہ مجھے اس دنیا میں سکون نہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ طاہرہ نے فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آج میں اس قید خانے میں، مگر مومن کے لیے تو حقیقتاً قید خانہ ہے، اس میں آزمائش بھی ہے، اس میں امتحان بھی ہے، اللہ اپنے بندوں سے لیتا ہے، یہ حقیقت ہے، مگر اس میں حل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے بتایا ہے کہ اگر جس اس دل میں گر جاؤ تو اللہ کے ولیوں نے فرمایا ہے، نبیوں نے فرمایا ہے، ائمہ نے فرمایا ہے، اور یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ آج میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حقیقی انگوٹھی کے بارے میں فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اس مصیبتوں کے دلدل میں گر چکا ہے، اب اس کی لائف تنگ ہو چکی ہے، اب وہ چاہتا ہے میں مر جاؤں گا، میں نہیں بچ سکتا، میرے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، میرے اوپر تویزات کا مسئلہ ہے، میری پسند کی شادی نہیں ہوتی، میرے رزق چلتا نہیں، میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بیوی میری عزت کرتی نہیں، بچے مجھے اچھے دیکھتے نہیں، ہمسائے میں میری عزت و وقار نہیں ہے، رشتہ داروں میں میری عزت و وقار نہیں ہے۔ آج میں وہ عمل بتا رہا ہوں جو سرکار آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات مقدسہ طاہرہ نے فرمایا، جس انسان نے یہ یاقوت کی انگوٹھی پہن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس بندے پر خصوصی لطف و کرم کرتا ہے، اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، اس کی زندگی میں ایک ایسا نور آتا ہے کہ اس نور کی برکت سے اس کی زندگی ایسی خوبصورت ہو جاتی ہے جیسے وہ جنت میں گزارے گا، اس جنت کی طرح اس کی زندگی دنیا میں ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو انسان چاہتا ہے میری زندگی میں نور ہو جائے، میری زندگی ایسی ہو جائے کہ بیوی میری عزت کرے، میرا جو رزق رکا ہوا ہے وہ رزق مل جائے، جو میری اولاد ہو کے مر جاتی ہے وہ معاملات رک جائے، جس طرح بھی معاملات دنیا میں گر چکا ہوں اس وہ حل ہو کے میں اس دلدل سے نکل کے خوشحالی کی طرف آ جاؤں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے اشخاص تو اس انگوٹھی کو پہن لے، مگر پہننے کے جو طریقے ہیں آج وہی میں عمل بتاتا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کے حکم سے محمد آل محمد وعلی بیت اطہار اور صحابہ رسول اور صحابہ ائمہ اور تمام اولیاء اللہ کے نور کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام مسائل تمہارے قدموں میں ایسے گلیں گے جیسے درخت سے سوکھے پتے زمین کی طرف آتے ہیں۔ اس کی عمل اور برکت اور روحانیت یہ ہے کہ محمد آل محمد وعلی بیت اطہار والسلام کے فضائل انگوٹھی کے بارے تو بے شمار ہیں، جتنا بھی پڑھا جائے تر و تازہ ایمان ہوتا ہے۔ تو آج میں جس کے بارے میں جو عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ یاقوت کی انگوٹھی ہے، یہ چاندی میں بنی ہوئی ہے، اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے جب نیا چاند نظر آئے 9 جلدی جمعرات سے عمل کرنا ہے، صرف 10 دن کرنا ہے۔ یہ جناب فقیر سید عنایت حسین شاہ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا میں عمل بتا رہا ہوں، اور یہ میرے اس والد محترم کے خاص دوست تھے، انہوں نے جب یہ ان کی صحبت میں بیٹھے تو میرے والد محترم کو یہ عمل بتایا، اور اس عمل کی برکت سے میں آپ لوگوں کو منتقل کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک یہ بھی التجا کرتا ہوں جو انسان چاہتا ہے اس کا عمل اور اس کی فضیلت مجھے مل جائے، وہ میرے والد محترم اور میرے تمام رشتہ دار مرحومین اور بالخصوص تمام مومنین مومنات جو اس دنیا میں انتقال کر چکے ہیں، ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے میرے والد محترم محمد یوسف آل حسینی اور میرے تمام رشتہ دار مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کی روحوں کو ایسال ثواب کر دینا ہے۔ آج میں جو عمل بتا رہا ہوں آپ عمل غور سے سن لیں اور لکھ لیں، نوٹ کر لیں، تمہاری تقدیریں بدل جائیں گی، تمہاری پریشانیاں ایسے ختم ہوں گی کہ زندگی میں کبھی تمہیں پریشانی آئی نہیں۔ ایسا عمل متاثر ہے، کر لیا تو دعاؤں میں مجھے یاد کرو گے۔ یہ محمد آل محمد کے گھر کا وہ نور عمل ہے، اس سے عمل کرنے سے تمہارے گھر میں ایسا نور آئے گا کہ کبھی تمہارے گھر میں اندھیرا آیا نہیں۔ عمل کی برکت اور روحانیت یہ ہے
کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا وہ نور عمل اب سن لے اور نوٹ کر لو کہ جب 9 چندی جمعرات سے تم نے بیٹھنا ہے، صرف گوشت نہیں کھانا، گوشت ہر قسم کا نہیں کھانا، اور میاں بیوی کا جو معاملات ہے، جو معاملات ازواجی معاملات ہے، اس سے بھی پرہیز کرنی ہے، اور ٹائم کی پابندی یہی ہے، یا فجر کی نماز کے بعد کرو یا عشاء کی نماز کے بعد کرو، یہ 2 ہی ٹائم ہے، اس وقت یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے یہ انگوٹھی چاندی میں بنوا لینی ہے، اور یاقوت کی ہونا بہت ضروری ہے، یاقوت کی ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ جو بھی آپ کے ستارے سے انگوٹھی میچ کرتی ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے۔ اس کو بنوا کے سب کچھ تیار کر کے 9 چندی جمعرات کو غسل کر کے خوشبو معطر کر کے کمرے میں اگربتی جلا کر کوئی دوسرا آدمی اس میں نہ داخل ہو، صرف آپ نے پرہیز یہ ہے کہ گوشت نہیں کھانا۔ اس کے بعد آپ نے ٹائم کا وقت اور مصلی میں معاملہ 10 دن پر ایک رکھنی ہے، اور ہماری طرف سے اجازت ہے آپ نے مراقبہ کر لو تو بہت اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے محمد آل محمد بالخصوص حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کر دینا ہے، اور بالخصوص یہ کرنا ہے، اے اللہ مجھے سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نور کی برکت سے اس انگوٹھی میں وہ نور نازل کر، جب میں ہاتھ میں پہنوں تو میری زندگی نور بن جائے۔ سیدہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نور کی برکت میں اے اللہ میری زندگی نور کر دے، اس طرح دعا مانگنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ نے صرف 1111 تسبیحاں 11 تسبیحاں آپ نے پڑھنی ہے سورہ کوثر کی 10 دن تک آپ نے سورہ کوثر کی 11 تسبیحاں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اور اس کو سامنے رکھنا ہے، جب سورہ کوثر کی تلاوت کرنا ہے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 11 دفعہ آپ نے 1100 دفعہ آپ نے تلاوت کر لیا، اس کے بعد اپنے جتنے مصائب ہیں وہ ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ جو کلام پڑھا ہے ایسے پھونک مارتے جانا ہے۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ہر 100 پہ ایک تسبیح پہ آپ نے اس کو اسی طرح اپنی سوچ کو وہ ذہن میں رکھ کے دم کرتے رہنا ہے، ایسے پھونک مار لینی ہے۔ پھر آپ نے یہ 11 دفعہ آپ نے اس کو 100 دفعہ پڑھ کے دم کر لیا تو آپ نے ایک کچا پیالہ دینا ہے، کچا پیالہ ہو، اور اس میں عرق گلاب رکھنی ہے، اس میں بھر کے، اور اس کو عرق گلاب میں بالکل دبو کے رکھنا ہے۔ دبونے کے بعد جب آپ کا عمل ہو گیا 10 دن تک کمپلیٹ آپ نے کر لیا، اب آپ نے اس کو نکالنا ہے، اور کم سے کم 11 لڈو آپ نے لینے ہیں۔ اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ نے محمد آل محمد اور سیدہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مقدسہ طاہرہ کو ہدیۃً تحفۃً پیش کر دینا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ سورہ کوثر کے جتنے موکلات ہیں ان کی ذات مقدسہ طاہرہ کو میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اے کریم اللہ، یہ جتنے بھی اس سورہ کے جتنے موکلات جنات اوان ہیں، میں حکم لگاتی ہوں سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے وہ میں ہمارے اس معاملات میں جتنی بھی میں نے 10 دن کو پریشانیاں سوچی ہیں، اس پر دم کی ہیں، انشاءاللہ اس معاملات میں وہ میری رہنمائی اور مدد عطا فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد سیدہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میری مدد عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی اب آپ کا جو عمل جاری و ساری ہو گیا، اس میں ایک لڈو آپ نے اٹھانا ہے، وہ آپ نے کسی ویرانے قبرستان یا اولیاء اللہ کی درگاہ کے قریب ویرانے میں صاف جگہ پر رکھ دینا ہے۔ 10 لڈو جو ہے وہ آپ نے چھوٹے بچوں کو کھلا دینے ہیں۔ عمل جاری ہو گیا، اب آپ نے روزانہ اس کے اوپر 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ آپ نے اس کو دم کر کے اس مقصد کے لیے پہن لینا ہے۔ اب آپ نے اسی طرح انگوٹھی کو پہن لینا ہے، اس پہننے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی 11 دن کے اندر جس پریشانی میں تم مبتلا تھے، جیسے 11 دن گزرے ہوں گے، وہ حاجت جس کی وجہ سے دنیا میں تم نے ہر پیروں فقیروں وزیروں کے پاس گئے، تمہاری حاجت نہیں قبول ہوئی، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ وہ نور تمہارے اوپر نازل ہوگا کہ انشاءاللہ جیسے انگوٹھی پہنے گا، اللہ کی کلام کی برکت کا وہ نور تمہاری وہ حاجات ایسے تمہارے آگے پیش کرے گا جیسے محبوب کوئی پھول پیش کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت اور نورانیت سے انشاءاللہ تمہارے کلو حاجات کلو پریشانیاں انشاءاللہ اللہ اس عمل کی برکت سے قبول و مقبول فرمائے گا۔ اور دوسری رہی بات، اس کو کبھی 11 مرتبہ سورہ کوثر کو تا حیات آپ نے رد نہیں کرنا کہ 11 مرتبہ تلاوت کر کے اس انگوٹھی پر دم کرتے رہنا ہے، اور جتنے بھی مسائل پریشانیاں ہیں اس نیت سے دم کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر معاملات میں سورہ کوثر کی نور کی برکت سے آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ یہ عمل کریں، سیدہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نور کی برکت سے ان کی زندگیوں میں نور ہو جائے، اور تمام مسائل و پریشانی سیدہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب رسول اور اصحاب ائمہ اور تمام اولیاء اللہ کی ولیوں کی درگاہوں کے نور کی برکت سے انشاءاللہ تعالی تمام جو لوگ یہ حاجت اور عمل کریں، انشاءاللہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ان کے گھروں میں نور ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔